قمر بھٹی صاحب، میری معذرت قبول کیجئے، ہمارے ایک بہت ہی قریبی ساتھی شیخ مقبول صاحب پاک عرب سوسائٹی میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کا جنازہ تھا 4:30 بجے، تو وہاں سے میں 5 بجے نکلا ہوں اور راستے کی ٹریفک کی وجہ سے یہاں پہ پہنچتے مجھے قمر بھٹی صاحب کا حکم تھا کل سے ہی، لیکن آج ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا، بٹ صاحب بھی یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں، سارے زعماء بھی یہاں پہ پارٹیوں کے رہنما اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ مجھے کل ایک ہمارے کامریڈ دوست ہیں خالد بھٹی، انہوں نے کچھ فگرز اکٹھی کی، میں صرف ان میں سے چند 2-3 فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں سوائے نیشنل بینک اور سوائے اسٹیٹ بینک کے سارا پرائیویٹائز ہو چکا ہے۔ شوگر انڈسٹری 100% پرائیویٹائز ہے، گھی ملیں ساری کی ساری پرائیویٹائز ہیں، سیمنٹ سارا 100%، اس میں کوئی پبلک سیکٹر نہیں ہے، جس کی وجہ سے کارٹلز بن گئے ہیں۔ اور میں اگر میڈیا کو بھی لے آؤں اس میں، تو میڈیا کے مالکان بھی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ ایک کارٹل کی طرح ورک کرتا ہے۔ اور میں یہ کہنے میں، حامد خان صاحب بیٹھے ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، میں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں مجھے کہ یہ مالکان اس وقت پارلیمنٹ، حکومتوں اور عدالتوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور اس میں ایک اور فگر، چونکہ رحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں، اس وقت ٹریڈ یونین لیس دین 1% ٹریڈ یونین کے اندر جو ورکرز پاکستان کا ہے وہ آرگنائزڈ ہے، لیس دین 1%۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ آپ کی پریس کلب تگڑی ہو گئی ہے، اور پریس کلب کے اندر مالکان پیسے دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور یونین جو پی ایف یو جے ہے یا جو آر اے یو جے ہے وہ کمزور کر دی گئی ہیں شعوری طور پر، چونکہ آپ کا پہلا کانفلکٹ جو ہوتا تھا وہ تو مالک کے ساتھ ہوتا تھا، اب ان کا تو مالک کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں۔ یہ ایک بتدریج طریقے سے پاکستان کے اندر ضیاء الحق کے دور کے بعد ٹریڈ یونین کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب سوال ہمارے سامنے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مرثیے پڑھتے رہیں کہ خاتمہ ہو گیا، سوال ہمارے پاس سامنے یہ بھی ہے کہ اس کو ریوائیو کیسے کریں، اور اس کے اندر ہی آپ کا بھی ایشو اس کے اندر رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کون سا شعبہ ہے جو سڑک پہ نہیں ہے۔ ٹیچر سڑک پہ ہیں، کلرک سڑک پہ ہیں، اسٹیل مل کے لوگ سڑک پہ ہیں، پی آئی اے سے لے کر آپ تمام پبلک سیکٹر جو ہے، اور ایون پرائیویٹ سیکٹر پہ زیادہ پریشر آیا ہے یہ جو پینڈیمک ہے اس کے بعد۔ اب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں نے کل روبینہ جمیل صاحبہ جو یہاں پہ کانفیڈریشن کی سیکرٹری جنرل ہے، ان سے کچھ دن پہلے کال کی، میں نے ان سے پوچھا کہ اکیلے مرنا ہے یا سب نے لڑ کے، اگر موت بھی آنی ہے تو سب اکٹھے ہو کے لڑ کے مر جائیں، یا ہم نے اکیلے میں لڑنا ہے۔ وہ سارا کچھ پرائیویٹائز کر رہے ہیں، پینشنز کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور کوئی چیز نہیں چھوڑ رہے۔ میں نے اس دن سندھ گورنمنٹ سے بھی کہا ہے کہ آپ کوئی رول پلے کریں، سندھ گورنمنٹ لیڈ لے۔ سعید غنی سے میں کراچی گیا تھا، کرامہ صاحب اور ہم سب نے سعید غنی سے میٹنگ کی ہے۔ ایک تو ورکرز کے لیے بے نظیر کارڈ کا انہوں نے کہا ہے، اور اس میں سیلف رجسٹریشن بھی ہوگی، اور یہ جو سیسی ہے اور یہ جو ورکرز ویلفیئر سارے کو اکٹھا کر رہے ہیں ایک جگہ پہ، ای او بی آئی کو بھی ایک جگہ پہ لے کر آ رہے ہیں۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا نقصان ہوا، ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں، وہ صرف ایک وجہ سے ہوا، انڈسٹری وائز یونین کا خاتمہ کیا گیا۔ یہ شاید سب سے بڑا ان کا ہتھیار تھا کہ آپ صرف اپنے ادارے کے اندر یونین رجسٹر کرائیں۔ پہلے یہ تھا کہ انڈسٹری وائز یونین، آپ سارے اخبارات کی ایک یونین بنا سکتے تھے، سارے چینلز کی ایک یونین بن سکتی تھی، ساری ٹیکسٹائل کی ایک یونین بن سکتی تھی، لیکن اس کا خاتمہ کر کے بنیادی طور پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ساری ٹریڈ یونین کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اور میں یہ آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے لڑ کے ان مالکان سے جیت سکتے ہیں جو سارے مالکان سے تگڑے ہیں،
ساری انڈسٹری جتنی ہے اس کے مالکان سے آپ کے مالکان تگڑے ہیں، مضبوط ہیں. تو ہم سب مل کر کوئی ایسا ایک پلان کریں. اس میں ہم پلان کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اس میں آپ کو بھی ہم دعوت دیں گے. ہم سب مل کے اکٹھا ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں. ہم سب مل کے ایک لڑائی کا آغاز کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیسے کرتے ہیں اور کیسے نہیں کرتے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے لڑ سکتے ہیں، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم نے ہمیشہ مارشل لا دور میں آپ لوگوں نے بھی اور ہم نے بھی ان ججز کی بھی آزادی کی لڑائی کی تھی جو فوجی بوٹوں کے تلے بیٹھے ہوئے تھے. ہم آج بھی ان تمام انسانی آزادیوں کی لڑائی پہ یقین رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اگر مل کے اکٹھے ہو کے لڑیں، بے شک اس کی لڑائی کی بہت بڑی جو ہب ہوگی وہ آپ کے ہی ادارے، پریس کلبیں ہی ہو سکتی ہیں جہاں پہ ہم مل کر اس لڑائی کو اسٹرینگتھن کر سکتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق ہم سب مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں. دوسری میری ایک گزارش ہے، ہم نے اپنے ابھی مجھ سے سوال کیا گیا، میں نے بلاول صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بات کی کہ آپ کھل کر بتائیں لوگوں کو کہ کرنا کیا ہم چاہتے ہیں. ہم ایک ایجنڈا سامنے رکھتے ہیں. آپ ٹریڈ یونین کے لوگوں سے ملیں، ہم پہلے ان سے بات کرتے ہیں، آپ ملیں، آپ پھر ان کے ساتھ ایک پرومس بے شک سائن کر دیں کہ ہم ٹریڈ یونین کے ساتھ کہاں تک جا سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیں، فائنل کر دیں. آپ نے پہلے بھی 135% تنخواہوں میں اضافہ کیا، 100% پینشنز کے اندر اضافہ کیا. آپ نے IRA 2002 کا خاتمہ کیا، سروسز فرام ریموول امینڈمنٹ ایکٹ کا خاتمہ کیا، 2000 کا خاتمہ کیا. ہم نے 2A کا کارپوریشن ایکٹ کے اندر خاتمہ کیا. بہت سارے لاز 2010 کی لیبر پالیسی لے کر آئے، باقی چیزیں کی آپ نے. لیکن اب بھی بیٹھیے، آپ واضح طور پر کسانوں سے بیٹھیے، ان کے کیا ایشوز ہیں، اور ٹریڈ یونین کے ساتھ بیٹھیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی آپ سب دوست، آپ کے جو نمائندگان ہیں، ہم اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر کوئی راستہ نکالتے ہیں. راستہ صرف ایک ہی ہے. لڑ سکتے ہیں تو لڑ لیں، ورنہ وہ کوئی بات نہ ماننے کے لیے تیار ہے، نہ کچھ دینے کے لیے تیار ہے. وہ قتل عام کرنا چاہتے ہیں. اس ان آرگنائزڈ ورکرز کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں ہوا. اور یہاں پہ ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں کہ گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں کہ وہ کاروبار کرے. پاکستان کے اندر 7% لوگ پبلک سیکٹر میں ہیں، انڈیا میں 5% ہیں. امریکہ میں جہاں پہ کی مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ آج بھی 35% لوگ جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کے اندر بیٹھے ہیں. باقی یورپین ممالک میں 30% بیٹھے ہیں. یہ ہمیں کون سی مثالیں دیتے ہیں؟ جب پرائیویٹائز نہیں ہوئی تھی شوگر، پتوں کی شوگر مل تھی، تو وہاں پہ وہ وزن بھی پورا دیتے تھے، پیسے بھی ٹائم پہ دیتے تھے، اور شوگر کا ریٹ بھی گورنمنٹ اپنے جو اس کے پاس ہوتا تھا ریسورس اس کو چھوڑ دیتی تھی. گھی کیا دیکھ لیں، سیمنٹ کی دیکھ لیں، باقی چیزیں دیکھ لیں. تو براہ راست سے عوام کو بھی نقصان ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ آپ لوگ آگے چلیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. اس کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں. اگر کانفیڈریشن آگے لگے گی ہم اس کے بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو لڑنا چاہے گا اب وہی آگے لگے گا. یہ نہیں ہوگا کہ دونوں طرف وکٹ کے نہیں کھیل سکتے. جس نے کھیلنا ہے کھل کے کھیلنا ہے، یا ادھر کھیلے گا یا ادھر ہمارے ساتھ کھیلے گا. بہت شکریہ.